آج کا ہمارا موضوع ہے ماہر تعلیم صوفی جمال اللہ اور گوجرانوالا۔ ماہر تعلیم اور سوشل ورکر صوفی جمال اللہ صاحب 1901 میں گوجرانوالا میں پیدا ہوئے اور 13 اگست 1983 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں گوجرانوالا کے دانشوروں نے ان کو سر سید احمد کے خطاب سے نوازا۔ ان کی تعلیمی اور عوامی خدمات پر مختلف دانشوروں نے مختلف اخباروں میں مختلف مضامین لکھے، جن میں خاص طور پر روزنامہ جنگ میں شوکت علی صاحب کا مضمون صوفی محمد جمال اللہ مرحوم ایک عہد ساز شخصیت، روزنامہ نوائے وقت میں سید سبط الحسن زیگم صاحب کا مضمون گوجرانوالا کے محسن صوفی جمال اللہ، ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سلیم صاحب کا روزنامہ دی نیوز میں خراج عقیدت ریمیمبرنگ سر سید آف گوجرانوالا، پروفیسر محمد اقبال جوید صاحب کا مضمون روزنامہ جنگ میں علم و عمل کا پیکر پروقار شخصیت صوفی محمد جمال اللہ، اور روزنامہ پاکستان میں پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب کا خراج عقیدت صوفی محمد جمال اللہ کی یاد میں برسوں ہمیں گلشن کی فضا یاد کرے گی، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بے شک درس و تدریس میں پیشہ پیغمبری ہے۔ صوفی صاحب اس پیشہ سے کیوں منسلک ہوئے؟ اس کی وجہ وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہندو اساتذہ مسلمان طالب علموں پر تعلیم کے معاملہ میں توجہ نہیں دیتے تھے۔ وہ ہندوؤں طالب علموں کو خصوصی توجہ دیتے تھے۔ اس ناروا سلوک پر ان کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس ناروا سلوک کی وجہ سے انہیں تعلیمی میدان میں قدم رکھنا پڑا۔ انہوں نے لاہور کالج سے میتھمیٹکس میں BA آنرز کی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی۔ بحیثیت استاد ان کا پہلا سکول اسلامیہ ہائی سکول شاہپور صدر تھا۔ اس سکول میں انہوں نے 3 سال اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 1927 میں صوفی صاحب محبوب عالم اسلامیہ ہائی سکول گوجرانوالا سے بطور سیکنڈ ہیڈ ماسٹر منسلک ہو گئے، جو کہ اس وقت انجمن اسلامیہ کے زیر انتظام تھا۔ یہ اسکول محبوب عالم صاحب نے بنایا تھا، جو اپنے وقت کے مسلمانوں کے تعلیمی میدان میں ایک محسن جانے جاتے تھے۔ صوفی صاحب کی تعلیمی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو محبوب عالم اسلامیہ ہائی سکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر کر دیا گیا۔ صوفی صاحب نے محسوس کیا کہ مسلمان طالب علموں کے لیے محبوب عالم سکول ناکافی ہے، تو انہوں نے انجمن اسلامیہ کے چیئرمین بابو عطا محمد صاحب سے درخواست کی کہ مسلمان طالب علموں کے لیے ایک اور سکول بنایا جائے۔ بابو عطا محمد صاحب اپنے وقت کی ایک خوشحال اور اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے بھائی دین محمد صاحب کو قائد اعظم صاحب نے پاکستان بننے کے بعد پہلا گورنر سندھ مقرر کیا تھا۔ بابو عطا محمد صاحب کا تعلق ایک کشمیری فیملی سے تھا، جبکہ صوفی صاحب بھی نسلاً کشمیری تھے۔ شیرانوالا باغ کے اندر جو دین محمد لائبریری ہے، وہ دین محمد صاحب کی بنائی ہوئی لائبریری ہے۔ اس میں زیادہ تر کتابیں سابقہ گورنر دین محمد صاحب کی دی ہوئی ہیں۔ عطا محمد صاحب نے صوفی صاحب کے کہنے پر 2 سکول تعمیر کروائے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: عطا محمد سکول نمبر 1 اور عطا محمد سکول نمبر 2۔ ان دونوں سکولوں کی تعمیر میں صوفی صاحب نے عطا محمد صاحب کا عملی ساتھ دیا۔ یہ دونوں سکول اپنے وقت کے ٹاپ کے سکول تھے۔ یہ دونوں سکول لاہور کے سینٹرل ماڈل ہائی سکول اور کیڈٹ کالج حسن ابدال کا تعلیمی میدان میں مقابلہ کرتے تھے۔
جبکہ یہ دونوں اسکول اسپورٹس کے میدان میں بھی پنجاب کے اعلیٰ اسکولوں میں شمار ہوتے تھے۔ صوفی صاحب نے نہ صرف تعلیمی میدان میں مسلمان طالب علموں کی مدد کی بلکہ اسپورٹس کے میدان میں بھی مسلمانوں کو ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں نمایاں مقام دلوایا۔ آپ کے ہاں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے بڑے بیٹے صوفی عبداللہ جمال صاحب نے فارسی میں ایم اے کیا اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج گوجرانوالہ کے پرنسپل رہے۔ صوفی صاحب کے بڑے بیٹے نے صوفی صاحب کی تعلیمی خدمات کو جاری رکھا جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے صوفی عبداللہ جمال صاحب نے اسپورٹس ونگ میں نمایاں خدمات پیش کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کرکٹ کی ٹیم بنوانے اور کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں سپرڈنٹ کسٹم کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ صوفی عبداللہ جمال صاحب نے تعلیمی خدمات پیش کی جبکہ صوفی عبید اللہ جمال صاحب نے کھیل کے میدان میں نمایاں خدمات دیں اور اپنے باپ صوفی جمال صاحب کا نام روشن رکھا۔ جب انڈیا تقسیم ہوا اور پاکستان بنا تو صوفی صاحب کی کوششوں سے گرو نانک کالج گوجرانوالہ کو اسلامی کالج گوجرانوالہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ آپ نے گرو نانک کالج گوجرانوالہ کی لائبریری کی کتابیں جو سکھ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے آپ نے انہیں محبت سے منع کیا۔ کتابوں اور لائبریری کی حفاظت کی۔ آپ کے شاگردوں نے بھی پاکستان میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، خاص طور پر سابق صدر محمد رفیق تارڑ مرحوم، چودھری محمد سعید خان مرحوم، سروس انڈسٹری والے ڈاکٹر محمد اختر خان صاحب، سابقہ پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، انور زاہد صاحب، سابق چیف سیکرٹری پنجاب، اکرم ذکی صاحب، سابق فارن سیکرٹری ڈاکٹر محبوب الحق صاحب، سابق وزیر خزانہ حاجی محمد اکرم صاحب، سابق ہوم سیکرٹری پنجاب میاں محمد جاوید صاحب، سابق چیئرمین پی ٹی سی ایل این پیمرا، یستور الحق ملک صاحب، سابق سربراہ پاک بحریہ اور کیپٹن ڈاکٹر محمد اکرم صاحب۔ صوفی صاحب کے خاندان کے افراد اور گوجرانوالہ کے دانشور شکوہ کرتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کسی اسکول، کالج یا کسی تعلیمی ادارے کا نام ان کے نام پر رکھ دیا جاتا، جو کہ اب تک نہیں رکھا گیا ہے۔ صاحب اقتدار سے درخواست ہے کہ اب بھی وقت ہے صوفی صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کسی قائم شدہ تعلیمی ادارہ کا نام ان کے نام پر رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صوفی محمد جمال اللہ مرحوم صاحب کے درجات بلند فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.